چاچا کی 4 بیویاں تھیں، مگر ہر رات جو اسے ملائی والی کھجور کھلاتی، چچا اس کے کمرے میں چلا جاتا۔ صبح میں چاچی سے وجہ پوچھتی تو چاچی شرما کر کمرے میں چلی جاتی۔ ایک روز چاچا گھر آیا تو میں جلدی سے چاچی کی چادر میں منہ چھپایا اور ملائی والی کھجوریں لے کر کمرے میں چلی گئی۔ اس رات بہت طوفانی بارش تھی۔ میں اور میری ماں دونوں ایک دکان میں کھڑے سوچ رہے تھے کہ اب کہاں جائے، کیونکہ ہمارا اپنا کوئی نہیں تھا۔ ابا کے مرنے کے بعد ماموں نے اپنے گھر میں رکھا تھا، لیکن ماموں اب کمانے کی غرض سے باہر چلے گئے تو مامی نے دھکا دے کر گھر سے نکال دیا اور کہا کہ ہمارے پاس حرام کا پیسہ نہیں ہے جو تم دونوں ماں بیٹی کا خرچہ اٹھا سکے۔ میں بچپن سے ماموں کے گھر رہ رہی تھی۔ مامی کی لاڈ پکاڑ کے باوجود بھی مجھے ماموں کے خاندان سے بہت پیار تھا۔ مامی کے سارے بچوں میں اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتی تھی۔ میرا کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ میں نے ماموں کے بچوں کو اپنے سگے بھائی بہنوں جیسے پیار کیا۔ مامی امی کو روز تانے دیتی، مجھے روز ڈانٹتی، اماں سارے گھر کا کام کرتی، پھر بھی مامی ہم سے خوش نہیں تھی۔ ہمیں بچا کھانا ملتا۔ جب میں اماں سے شکایت کرتی تو وہ مجھے صبر شکر ادا کرنے کا کہتی، کیونکہ آج کے دور میں کوئی کسی کو رہنے کی جگہ اور 2 وقت کی کھانا دے تو وہ بہت بڑی بات ہے۔ ماموں تو ہم سے بہت پیار کرتے تھے اور ہمارا خیال رکھنے کی کوشش کرتے، لیکن مامی کی ناراضگی کے ڈر سے وہ ہم سے دور دور رہتے۔ بالآخر ماموں نے سوچ سمجھ کر باہر جانے کا فیصلہ کیا۔ ماموں چاہتے تھے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ میرا مستقبل بھی اچھا ہو جائے، پر ماموں کے جانے کے 2-3 دن بعد ہی مامی نے دھکا دے کر ہمیں گھر سے نکال دیا۔ یہ تک نہ سوچا کہ باہر موسم کس قدر خطرناک تھا اور کتنی طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ رات کے اس پہر میں اور میری ماں دونوں ٹھنڈ سے کانپتے ایک اجنبی کی دکان میں کھڑے تھے۔ یہ دراصل پان والا کھلا تھا جو رات گئے تک کھلا رہتا تھا۔ دکاندار ایک بوڑھا آدمی تھا۔ بارش پچھلے 3 گھنٹوں سے مسلسل ہو رہی تھی۔ دکان میں عجیب و غریب گاہک آ رہے تھے۔ یہ بس اسٹاپ تھا، دوسرے شہر جانے والی گاڑیاں یہاں سے ملنی تھی، لیکن بارش کی وجہ سے وہ بس بھی نہیں آئی تھی۔ یہاں عجیب و غریب لوگ آ رہے تھے جو اسے نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہے تھے کہ زمین میں گل جانے کو دل کر رہا تھا۔ میرا وجود تر تر کانپ رہا تھا، جبکہ امی کی سانس بھی خشک ہو چکی تھی، کیونکہ انہیں میری زیادہ فکر تھی۔ ایک جوان بیٹی کے ساتھ رات کے اس پہر گھر سے باہر بنا کسی سہارے کے رہنے مرنے کی مترادف تھا۔ اماں نے مجھے اپنے پیچھے ایسے چھپا رکھا تھا جیسی مرغی بچوں کو اپنی پروں میں چھپا لیتی ہے۔ اماں زمانے کی سرد و گرم سے واقف تھی، اس لیے مامی کی لاکھ چاہنے کے باوجود وہ ماموں کا گھر چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ پر آج قسمت کے ہاتھوں مجبور ہم ایک بس اسٹاپ پر رہ رہے تھے۔ دکاندار بڑی غور سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ وہ وہاں آنے جانے والے مرد کی نظریں بھی سمجھ گیا تھا۔ امی کی زبان پر ایک ہی ورڈ جاری تھی کہ یا اللہ ہماری مدد فرما اور حفاظت فرما اور ہمیں خیریت سے اپنی منزل تک پہنچا دے۔ دراصل میرا ایک چاچا تھا جسے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ اس نے 4 شادیاں کر رہی تھی اور وہ دوسرے شہر رہتا تھا۔ میں کبھی کبھی حیران ہوتی کہ 4 بیویوں کو وہ کیسے سنبھال رہا ہے۔ یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ اس نے 4 بیویوں کو بڑا خوش رکھا ہوا تھا۔ اب چچا ہی اللہ کے سوا ہماری آخری سہارا تھا۔ ہم چچا کے پاس ہی جانا چاہتے تھے، پر طوفانی موسم نے ہمیں ہماری منزل پر پہنچانے سے روک رہا تھا۔ رات کے 12 بج گئے۔ بس اسٹاپ پر جتنے بھی مسافر تھے وہ واپس جا چکے تھے۔ دکاندار کے جانے کا وقت بھی ہو گیا تھا۔ اب تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگ گیا تھا کہ دکاندار کی دکان بند کرنے کے بعد آخر ہم کہاں جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور سوچتی، اچانک وہ بوڑھا دکاندار ہمارے پاس آیا اور امی سے کہنے لگا کہ بیٹی آج بس نہیں آنے والی، تم لوگ واپس چلے جاؤ، اتنی رات گئی تھی، باہر رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر اماں رو پڑی اور کہنے لگی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہم کہاں جائیں۔ یہ بات سن کر بوڑھا سمجھ گیا کہ اب تک وہاں کیوں کھڑی تھی، چنانچہ اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ میرے ساتھ میرے گھر چلو، صبح ہوتے ہی جہاں تم لوگ جانا چاہو چلے جانا۔ اماں یہ سن کر گھبرا گئی اور فوراً انکار کر دیا۔
ایک اجنبی کے گھر میں بلا وہ کیسے جائے؟ لیکن ہماری مجبوری تھی، ہمارا جسم اکڑ چکا تھا اور میری ہڈیاں بری طرح سے درد کر رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا ہمیں چلنا چاہیے۔ بالآخر اماں نے کچھ سوچتے ہوئے ہاں بھر لی اور ہم دونوں ماں بیٹی اس بوڑھے کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ ہم خوش تھے کہ ہمیں رات گزارنے کے لیے رہائش مل گئی تھی، پر میں نہیں جانتی تھی یہ رات مجھ سے میرا سب کچھ چرا لے کر جانے والی تھی۔ یہ رات میری زندگی سے سکون غائب کرنے والی تھی۔ تو دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی۔ اس کا نیکسٹ ایپیسوڈ اس چینل کے اوپر اپلوڈ کیا جائے گا، اس لیے آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو۔